رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ العظیم والصلاة والسلام على من اختص بالخلق العظیم وعلى آلہ واصحابہ الذین قاموا بتأیید الدین القویم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا اول النبیین ویا آخر النبیین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے خلیفۃ الرسول بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم وصال کی مناسبت سے جو ہمارے موضوعات چل رہے ہیں، آج کا موضوع بڑا ہی اہم موضوع ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے موضوع پر ایک رافضی سے مناظرہ کیا۔ اس کا موقف تھا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سارے صحابہ میں سے افضل ہیں، یہ موقف تھا رافضی کا۔ تو اس کی دلیلوں کا جواب دیا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ یہ تاریخ میں مناظرہ جعفر صادق کے نام سے مشہور ہے۔ اس کا کچھ حصہ ہم نے پچھلے سال لاہور میں ایک سیمینار میں بیان کیا تھا، اور آج اختصار کے ساتھ انشاءاللہ مکمل بیان کریں گے۔ اور جمعے پر میری معلومات کے مطابق پاکستان میں شاید پہلی مرتبہ کسی مسجد میں یہ موضوع بیان ہو رہا ہے، اور مناظرہ کے دلائل سے واقعی پتہ چلتا ہے کہ امام جعفر صادق کی دلیلیں ہیں، اور ہمیں قرآن مجید میں صادقین کی سنگت کا حکم ہے کہ صادقین زندہ ہوں تو پھر ویسے ان کی مجلس میں بیٹھو،
ان کی باتیں سنو، ان کے رستے پہ چلو، اور دنیا سے چلے جائیں تو ان کے نظریے کے ساتھ رہو۔ تو اس بنیاد پر امام جعفر صادق اگرچہ آپ کے خطبات اور بھی ہیں، مثلا یہ تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، اس کی 3 جلد کے اندر امام جعفر صادق کے جو خطبات ہیں وہ بھی بڑے قیمتی ہیں اور سند کے ساتھ ہیں۔ اس طرح ذہبی سیر اعلام النبلاء کے اندر انہوں نے بھی آپ کے خطبات کا ذکر کیا ہے سند کے ساتھ۔ اگر یہ خصوصی آپ کا مناظرہ ہے امام جعفر صادق جو امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند ہیں، اور امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں، اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں، اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو امام جعفر صادق کا مناظرہ جو ہے اس کی بھی سند ہے، یعنی یہ نہیں کہ اچانک کہیں خلا سے ہم نے حاصل کر لیا، یعنی امام جعفر صادق کے مناظرہ کی بھی سند ہے جو اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے کہ یہ مناظرہ کون پاس تھا، کس نے سنا، ان سے کس نے سنا، اور پھر آگے جب یہ کتابی شکل میں آیا تو پھر اس کے جو قلمی نسخے تھے ان کی ساری گواہیاں ہیں کہ وہ مخطوطے کہاں کہاں پڑے ہوئے ہیں اور کس انداز میں ان کے مضامین ہیں۔ ہر ایک مخطوطے کے لحاظ سے علیحدہ علیحدہ اس کے دلائل اور شواہد جو ہیں وہ موجود ہیں۔ امام جعفر صادق کے دلائل کو محفوظ کرنے کے لحاظ سے، یعنی یہ اس لیے میں بیان کر رہا ہوں کہ اگر کسی کو بھی اس سلسلہ کے اندر مزید تحقیق کی ضرورت ہوگی کہ جو کہا ہے اس کی سند کیا ہے، تو سند اس کی ہمارے پاس موجود ہے، اور جو مخطوطات ہیں ان کے عکس بھی، مثلا یہ جو ترکی میں اس کا مخطوطہ ہے اس کا پہلا صفحہ یہ ہے، اور ایک مخطوطے کا یہ ہے، ایک مخطوطے کا یہ ہے، یعنی یہ قلمی نسخے جب تک لکھے جاتے تھے، یہ مختلف مخطوطات۔ ایک شخص آیا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فرد علیہ السلام، تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے السلام کا جواب دیا۔ فقال الرجل یبن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ مناظرہ یوں نہیں تھا کہ جیسے کوئی ڈیٹ کا اعلان کیا گیا ہو اور پھر مناظرہ آیا ہو، شروع ہوا ہو، سائل کی شکل میں وہ بندہ آیا اور اس نے کہا اے ابن رسول، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، آپ یہ بتائیں من خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ساری انسانیت میں، یعنی نبیوں کے بعد آپ کی امت میں اور ساری امتوں میں نبوت کے بعد کون سب سے افضل ہے، یہ سوال تھا۔ فقال جعفر الصادق ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا، جو کہ امت کا اجماعی عقیدہ ہے۔ قال وما الحجۃ فی ذلک، اس نے کہا اس کی دلیل کیا ہے، یعنی ویسے تو یعنی اتنی بڑی شخصیت کا کہنا خود ہی ایک دلیل ہے۔ آج ہم کسی کو
بتانے کے لیے مسئلہ یہ دلیل دیں کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہیں، تو وہ خود ایک دلیل ہے. لیکن ان سے جب پوچھا گیا کہ دلیل کیا ہے، قال قولہ عز وجل الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 آپ نے پڑھی کہ اللہ فرماتا ہے اگر تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ ان کی مدد کرے گا. اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں کی شرارتوں سے انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا یعنی ہجرت کے لیے. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ بجنود لم تروہا. یہ پوری آیت پڑھی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور پھر اس سے دلیل پیش کی. آیت سے دلیل کیسے پیش کی؟ کہا یکون افضل من اثنین اللہ ثالثہما، وہ تین جن میں سے تیسرا اللہ تھا تو باقی دو میں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صدیق اکبر سب سے افضل ہیں. چونکہ یہ حدیث ہے کہ جب غار پر دشمن آ گئے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب تشویش کا اظہار کیا کہ اب کیا بنے گا، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ان دو کو کیا خطرہ ہے جن کے ساتھ تیسرا خود اللہ ہے. اس کی طرف اشارہ تھا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی دلیل کا. اس پر انشاءاللہ میں پوری شرح لکھوں گا. تو اب یہ فرمایا کہ تم سوچو کہ جن دو کے ساتھ تیسرا اللہ ہو، اب ساری مخلوقات میں یعنی یہ جو پوری امت ہے اس کے لحاظ سے دیکھو کہ ان دو میں پھر ظاہر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، اور یقیناً آپ کے ہم پلہ تو نبی و رسولوں میں بھی کوئی نہیں. تو آپ کے بعد پھر تیسری شخصیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. تو یہ منفرد دلیل ہے. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہاں تیسری ذات نہ حضرت عمر کی ہے، نہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ہے، نہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، نہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. تو جن تین ذاتوں میں پہلی ذات اللہ کی ہو، دوسری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، تیسری صدیق اکبر کی ہو، تو پھر اب مزید دلیل کی کیا ضرورت رہی کہ صدیق اکبر کس کس سے افضل ہے. جب آپ نے یہ دلیل دی فرمایا هل يكون احد افضل من ابی بکر الا النبی، فرمایا ان دو میں سے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے، ان میں سے صدیق اکبر سے افضل اب صرف نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. هل يكون افضل من ابی بکر الا النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان دو میں سے صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل ہیں، باقی ساری امت جو ہے وہ بعد میں ہے. فقال له الرافضی، رافضی نے اپنی دلیل پیش کی، یعنی وہ پورا اپنے موقف کی تیاری رکھتا تھا. فإن علی ابن ابی طالب علیہ السلام بات علی فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر جزع ولا فزع. اس نے کہا کہ نہیں، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ جو ہیں آپ سب سے افضل ہیں. کیوں؟ کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سونا ہجرت والی رات یہ بہت بڑا کام تھا،
چونکہ کفار نے حملہ کرنا تھا اور اس بستر پہ حملہ ہونا تھا، اور اس گھر کے اندر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ بغیر جزا فضا کے، یعنی بغیر کسی گھبراہٹ کے، بڑے اطمینان کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ، کہ جنہیں کوئی خطرہ محسوس نہیں ہو رہا تھا، حالانکہ سارے مشرکین نے حملہ کرنا تھا. تو یہ دلیل ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سب سے افضل ہے. فقال له جعفر وَكَذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم غیر جزع ولا فزع. ادھر سرکار کی چارپائی تھی، ادھر خود سرکار تھے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بغیر کسی گھبراہٹ کے، بڑے سکون کے ساتھ، بڑے اطمینان کے ساتھ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو لہذا ان کا مقام بڑا ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، کہ گھر سے جب پتہ چلے گا کہ سرکار ادھر نہیں ہیں تو پھر سرکار کے لیے ہی تو وہ سب کچھ ڈھونڈنے والے ڈھونڈ رہے ہوں گے. تو سرکار کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور تم کہتے ہو مولا علی جزا فضا کے بغیر تھے، تو صدیق اکبر بھی جزا فضا کے بغیر تھے. قال له الرجل فإن الله تعالی یقول بخلاف ما تقول. اس لفظی نے کہا کہ امام جعفر صادق، اللہ تو کچھ اور کہتا ہے، تم اور کہتے ہو. تم کہتے ہو کہ وہ ساتھ تھے، یعنی ساتھ تو تھے، لیکن تم کہتے ہو جزا فضا کے بغیر ساتھ تھے، تو اللہ تعالیٰ تو اور کہتا ہے. قال له جعفر وما قال، اللہ کیا کہتا ہے؟ قال قال اللہ اذ یقول لصاحبی لا تحزن ان اللہ معنا، کہ وہ اپنے صاحب کو کہہ رہے تھے کہ حزن نہ کرو. تو پتہ چلا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تو اس وقت حزن میں تھے، غم انہیں لاحق تھا، اور مولا علی جزا فضا کے بغیر تھے، یعنی گھبراہٹ کے بغیر تھے. اور صدیق اکبر کا گھبراہٹ میں ہونا یہ تو قرآن بیان کر رہا ہے، اور تم کہتے ہو کہ صدیق اکبر جو ہیں وہ جزا فضا کے بغیر تھے. اس نے کہا فلم یکن ذالک الخوف جزا، تو یہ جو خوف تھا ان کو، کیا یہ جزا نہیں ہے؟ قال له جعفر لا، آپ نے فرمایا یہ جو حزن تھا یہ جزا فضا نہیں تھا. کیوں؟ لأن الحزن غیر الجزع والفزع، جزا فضا اور ہے اور فکر مند ہونا اور ہے. کان حزن ابی بکر ان یقتل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا یدان بدین اللہ فکان حزن علی دین اللہ وعلی نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ انہیں جو غم لاحق تھا، وہ غم کس چیز کا تھا؟ غم تھا، گھبراہٹ نہیں تھی، بے صبری نہیں تھی کہ اب ہاں اپنا مسئلہ کوئی ہو. انہیں حزن تھا، جزا فضا نہیں، حزن تھا. اور حزن کس چیز کا تھا؟ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ شہید ہو جائیں، کیونکہ دشمن تو کچھ کم نہیں کریں گے جب پہنچ جائیں گے. اور اب آ گئے ہیں دروازے پر، غار کے منہ پر. ولا یدان بدین اللہ، اس دین کا پھر کیا بنے گا؟ ابھی تو سارا قرآن بھی نہیں اترا، ابھی تو سارا دین سرکار نے پہنچایا ہی نہیں ہے، ابھی تو مدنی زندگی شروع ہونی ہے، ابھی سارا معاملہ باقی ہے، تو کیا بنے گا؟ فکان حزن علی دین اللہ وعلی نبی اللہ. فرمایا ان کو حزن تھا، جزا فضا نہیں تھا، حزن تھا. اور حزن کس چیز پر تھا؟ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں نقصان نہ پہنچے، کہ پوری امت کی امانت میرے پاس ہے، قیامت تک کے غلاموں کو جواب میں نے دینا ہے، اور صرف میں واحد نمائندہ ہوں امت کا جو اس وقت ساتھ ہوں.
یہ وہ محبوب ہیں جن کے لیے کروڑوں قیامت تک جان دینے کو تیار پھریں گے، لیکن اس وقت تو صرف میں ہوں ساتھ۔ تو اگر کوئی بال بھی بیکا ہو گیا تو کیا بنے گا؟ کہا یہ ان کو تشویش تھی۔ وَلَمْ يَكُنْ حُزْنُهُ عَلَى نَفْسِهِ، نہ اپنا تو انہیں خطرہ ہی کوئی نہیں تھا۔ وَلَمْ يَكُنْ حُزْنُهُ عَلَى نَفْسِهِ، اپنے بارے میں کوئی ان کو تشویش نہیں تھی، نہ کوئی گھبرائے ہوئے تھے۔ كَيْفَ وَقَدْ أَلْسَعَتْهُ أَكْثَرَ مِن مِّئَةِ حَرِيشٍ، فرمایا یہ تو وہ ہے نا کہ جنہیں سانپ نے 100 سے زائد ڈنگ مار دیے تھے۔ اکثر من مئات، فرمایا 100 سے زائد جب ڈنگ لگے، فما کال حس، نہ ایک ڈنگ پر بھی انہوں نے سی نہیں کی۔ فما کال حس ولا ناف، نہ 100 ڈنگ کھا کے ایک بار بھی سی نہ کریں تو پتہ چلا کہ بندہ دلیر ہے اور گھبراہٹ کوئی نہیں، اور بڑے اطمینان سکون سے ساتھ دے رہے ہیں۔ وہ جو حزن تھا وہ تب ہوا جب دشمن غار کے منہ پہ آئے، تو وہ اپنے بارے میں نہیں تھا۔ اپنا ہوتا تو سانپ کے ڈنگوں پر ہی رو پڑتے، اپنا ہوتا تو اس وقت ہی وہ جو احتجاج کر رہا تھا ڈنگ مار کے کہ ایڑی ہٹاؤ، تو 100 میں سے کسی ایک بار بھی ایڑی ہٹا لیتے۔ تو ایڑی نہیں ہٹائی، اپنی جان کی فکر نہیں تھی، فکر دین کی تھی، فکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ لہذا فرمایا ساتھ بھی تھے، ڈنگ بھی کھا رہے تھے، سی بھی نہیں کر رہے تھے۔ اب جب اس دلیل پر رافضی لاجواب ہوا، قال الرافضی فإن اللہ تعالی قال، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون، کہ تمہارا ولی، اے مسلمانوں تمہارا ولی یعنی مددگار اللہ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور پھر وہ جو ایمان لائے، الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ دیتے ہیں، وہم راکعون، حالت رکوع میں۔ قال نازل فی علی بن ابی طالب، کہ یہ آیت حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اتری۔ حین تصدق بخاتمہ وہو راکع، جب وہ رکوع کر رہے تھے تو سائل آ گیا، اس نے سوال کیا تو انہوں نے حالت نماز میں ہی انگوٹھی اتار کے پھینک دی۔ حین تصدق بخاتمہ وہو راکع، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحمد للہ الذی جعلها فی وفی اہل بیتی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ساری تعریفیں اس اللہ کی ہیں کہ جس نے اتنی بڑی صفت میرے اور میرے اہل بیت کو عطا فرمائی ہے۔ تو یہ دلیل رافضی نے دی، کہا کہ اللہ، اللہ کے رسول، اور آگے پھر والذین آمنوا، یہاں مولا علی ہے تیسرے نمبر پر، والذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے اور نماز قائم کی، اور پھر رکوع کے اندر انہوں نے زکوٰۃ دی۔ اب اس کی ایک تفصیل علیحدہ ہے کہ والذین آمنوا جمع کا صیغہ ہے اور صرف ایک ذات کے بارے میں نہیں، اور اس پر بھی ائمہ نے کہا کہ جب امام جعفر صادق نے سے کسی نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ جن میں کامل صفتیں ہیں ایمان والوں کی، ان کے بارے میں ہے۔ تو کسی نے کہا کیا مولا علی کے بارے میں نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا تو مولا علی بھی تو کامل صفت والے مومنوں میں ہی شمار ہوتے۔ یہ 5-6 ائمہ تفسیر نے سند سے ان سے روایت کیا، لیکن یہاں آپ نے اختصار کے ساتھ آپ نے فرمایا یہ ٹھیک ہے جو تم دلیل دے رہے ہو، لیکن فقال له جعفر الآیۃ التي قبلها فی السورۃ اعظم منها، اس سورت میں جو اس سے پہلی آیت ہے وہ اس سے بڑی ہے،
یعنی اس میں جس کی شان بتائی گئی ہے وہ شان بڑی بتائی گئی ہے. ویسے تو آیات آپس میں برابر ہیں، یعنی اس میں جو فضیلت ہے وہ بڑی فضیلت ہے، اور وہ فضیلت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. کون سی آیت؟ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ. فرمایا وکان الارتداد بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں کہا گیا کہ مرتدو تم مرتد ہو جاؤ گے تو اللہ وہ قوم لائے گا تمہارے مقابلے میں، یحبہم کہ رب ان سے پیار کرتا ہے، ویحبونہ وہ رب سے پیار کرتے ہیں. وہ محب خدا بھی ہیں، محبوب خدا بھی ہیں نص قرآنی کے لحاظ سے. کہتے ہیں وکان الارتداد بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ بات سرکار کی حیات میں تو تھی نہیں، کیونکہ جو مرتد ہوئے سرکار کے بعد مرتد ہوئے. سرکار کا جب وصال ہو گیا تو مرتد ہوئے. ارتدت العرب بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واجتمعت الکفار بنہاوند. یہ جو ایران عراق کا بارڈر ہے، یہاں وہ شہر ہے نہاوند، یہاں کافر اکٹھے ہوئے. وقالوا الرجل الذي كانوا ينتصرون به قد مات. ان مسلمانوں کا جو سہارا ذات تھی وہ تو فوت ہو گئے. یعنی یہ کافروں کا بھی عقیدہ تھا ینتصرون به، کہ جن کی وجہ سے انہیں فتح ملتی تھی وہ نہیں رہے اب دنیا پر. وہ تھے دلیل فتح کی، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ تو نہیں رہے دنیا میں. اور ارتداد کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے امیر المومنین کچھ نرمی کرو، ابھی صرف ان سے نمازی قبول کر لو، زکوٰۃ نہیں دیتے تو نہ دیں، کچھ وقت اس طرح گزارا کرو. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ امام جعفر صادق آگے آیت کس کے بارے میں ہے اور کیوں ہے؟ کہتے ہیں انہوں نے کہا لو مانعونی اقالا مما كانوا يؤدونه الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتهم علیہ. زکوٰۃ پوری دینا اور زکوٰۃ پوری نہ دینا ان کا، یہ تو بڑی دور کی بات ہے کہ میں ان کو چھوڑ دوں. اگر زکوٰۃ کے جانور کی رسی بھی جو پہلے دیتے تھے، جانور دے کے رسی بھی نہیں دیں گے تو میں پھر بھی ان کے خلاف جہاد کروں گا. اور پھر یہ اگلے جملے صرف اس مناظرہ میں ہی نظر آئے جو امام جعفر صادق نے دلیل میں کہا کہ کیا کہا؟ لقاتلتهم علیہ، میں ان کے خلاف مرتدین کے خلاف لڑوں گا. ادھر ان کی میٹنگ ہو رہی تھی کہ نبی نہیں رہے، اب یہ لڑ نہیں سکتے. یہ کہتے ہیں لقاتلتهم، میں لڑوں گا مرتدین کے خلاف. وَلَوْ اجْتَمَعَ عَلَيَّ عَدَدُ الْحَجَرِ وَالْمَدَرِ وَالشَّوْكِ وَالشَّجَرِ وَالْجِنِّ وَالْإِنسِ. فرمایا اگر مرتدین اتنے ہوں کہ جتنی تعداد کائنات میں پتھروں کی ہے، اگر مرتدین اتنے ہوں یعنی ان کے ساتھ مزید کفر مل کے جتنی تعداد کائنات میں ڈھیلوں کی ہے، الحجر والمدر والشوک والشجر، جتنی تعداد کانٹوں کی اور درختوں کی ہے، والجن والانس، جتنی تعداد جنوں انسانوں کی ہے، اگر یہ سب مل کے مرتدین کے ساتھ اکٹھے ہو کے مقابلے کے لیے نکلیں لقاتلتہم وحدی، کہ ابو بکر اکیلا ان کے خلاف لڑے گا. لقاتلتہم وحدی، یعنی اس میں یہ تاثر دیا کہ تم میں یہ کوئی نہ سمجھے کہ تم نہ چلے تو میں پالیسی نرم کروں گا. فرمایا یا عمر ما لکا جبار فی الجاہلیہ و خوار فی الاسلام. عمر کیسی ڈرپوکوں والی باتیں کر رہے ہو؟ جاہلیت میں تو تم بڑے دلیر ہوتے تھے، اب تم ڈرپوکوں والی باتیں کر رہے ہو. قد تم الدین، دین پورا ہوا. ون قتل وحی، وحی بند ہوئی. اینقص وانا حی، فرمایا صدیق میں جب تک جان ہے یہ دین میں کمی نہیں آنے دے گا. یہ بول رہے ہیں امام جعفر صادق
رافضی کو جواب دینے کے لیے کہ حضرت صدیق اکبر نے کہا جتنے جن ہیں اتنے آ جائیں، جتنے پتھر ہیں اتنے آ جائیں لوگ، جتنے ڈھیلے ہیں، جتنے درخت ہیں، جتنے درختوں کی شاخوں پہ کانٹے ہیں اتنے آ جائیں، اور تم میں سے ایک بھی میرے ساتھ نہ نکلے لقاتلتہم وحدی، میں پھر بھی اکیلا ان کے خلاف جہاد کروں گا، انہیں چھوڑوں گا نہیں۔ تو اس بنیاد پر وکانت ہذہ الآیات افضل لابی بکر، کہا وہ جو بعد والی ہے انما ولیکم اللہ والی، اس سے جو پہلے ہے اس میں شان بڑی بیان کی گئی ہے، اور جس کی بیان کی گئی ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اب اس کا بھی رافضی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، وہ آگے منتقل ہوا، اور یہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں مناظرے کی اصطلاح میں ارخائے عنان، کسی کی باگیں ڈھیلی چھوڑنا۔ ویسے تو ہو سکتا تھا کہ آپ کہتے نہیں پہلے یہاں اب فائنل کر، مان گیا ہے، آپ نے اس کو یہاں روکنے کی بجائے کہا کہ چلو جہاں تک جاتا ہے اس کو جانے دو۔ اس نے کہا فإن اللہ تعالی قال الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، کہ وہ لوگ جو مال خرچ کرتے ہیں اپنا رات اور دن کے وقت، ظاہری طور پر بھی اور چھپ کے بھی، دن رات، خفیہ اعلانیہ، کہا نازلت فی علی علیہ السلام، یہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ تو یہ آیت ہے، ان کی شان کتنی ہے۔ کان ماہو اربع دنانیر، ان کے پاس 4 دینار تھے، فانفق دینارا باللیل، ایک رات کو دے دیا اللہ کے رستے میں، ودینارا بالنہار، دوسرا دن کو دے دیا، ودینارا سرا، ایک پردے میں دے دیا، ودینارا علانیۃ، ایک لوگوں کی ترغیب دینے کے لیے سب کے سامنے اللہ کے رستے میں دے دیا۔ فنازلت فی ہذہ الآیہ، تو آپ یعنی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں یہ آیت اتری، لہذا وہ افضل ہیں ساری امت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ فقال له جعفر علیہ السلام لأبی بکر رضی اللہ عنہ افضل من هذه فی القرآن، امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے رب نے جو آیت نازل کی ہے اس میں اس سے کہیں بڑھ کے فضیلتوں کا ذکر ہے، اور اس آیت بنیاد پر پھر تقریباً آیت کو ہی افضل کہہ دیا۔ کیسے؟ فرمایا واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی فاما من اعطی واتقی وصدق بالحسنی، کہا سب سے پہلے تو رب نے بات قسم اٹھا کے شروع کی، وہاں قسم نہیں یہاں قسم ہے، اگرچہ اللہ کا کلام تو اللہ کا کلام ہے، لیکن بات تو یہ ہے کہ یہ مضمون بیان کرنا کتنا ضروری سمجھا کہ قسم اٹھائی رب ذوالجلال نے۔ کہتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، کہ جس نے مال دیا اور متقی بنا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور حسنہ کی جس نے تصدیق کی، یہ کون ہے؟ قال ابو بکر فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ابو بکر وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ابو بکر الذي يؤتي ماله يتزكى، ابو بکر وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، ابو بکر۔ کہا یہ پوری صورت دیکھو، اور اس صورت میں جو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے وہ لفظ دیکھو، اور یہاں دوسرا کوئی نہیں جس کے لیے یہ رب ذوالجلال نے فرمایا ہو۔ اور آیت پڑھ کے ساتھ ابو بکرن کہہ کے جو ضمیر تھی وہ ظاہر کرتے گئے کہ وصدق بالحسنى، کون ہے؟ ابو بکرن، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى،
ہم ان کے لیے آسانی کریں گے یسرا کے لیے. وہ کون ہے؟ ابو بکر. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جہنم سے دور رکھے جائیں گے وہ جو سب سے بڑے پرہیزگار ہیں. کون؟ ابو بکر. الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو اپنا مال دیتے ہیں اسلام کے لیے اور دل کو مزید نورانی کرتے ہیں. کون؟ ابو بکر. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، یہ جو مال ہر موقع پہ وہ اٹھا کے لے آتے ہیں، اللہ کہتا ہے اس لیے نہیں کہ پہلے کوئی کھا چکے ہیں اور اب واپسی کر رہے ہیں. فرمایا ان پہ کسی نے مالی طور پر کوئی احسان نہیں کیا تھا، یہ پھر بھی مال اللہ کے راستے میں دے رہے تھے. الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے. یہ کون ہے؟ ابو بکر. وَلَسَوْفَ يَرْضَى، فرمایا یہ راضی ہو جائیں گے. اب اس کی وضاحت، وَلَسَوْفَ يَرْضَى ابو بکر، چونکہ پچھلے جمعے اس آیت کی وضاحت میں گفتگو ہوئی، اب یہ مناظرے کی دلیل کے طور پر جو انہوں نے وضاحت کی، کہتے انفق مالہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ نچھاور کیا. کتنا تھا؟ 40,000، 40,000. آگے یہ ذکر نہیں یہاں پر کہ درم یا دینار. حتی تجلل بالعباء، اتنا دیا اللہ کے راستے میں، اتنا دیا یہاں تک کہ پھر پہننے کو کپڑا بھی نہیں تھا، بوری پہن لی. تجلل بالعباء فہبط جبریل علیہ السلام، ایسی صورتحال میں جبریل علیہ السلام اترے. فقال اللہ العلی الاعلی یقرئک السلام، محبوب اللہ تجھے سلام کہہ رہا ہے. وَيَقُولُ اقرأ علی ابی بکر منی السلام، رب فرما رہا ہے میرے محبوب ابو بکر کو بھی میرا سلام کہہ دو. یہ امام جعفر صادق آیت کی وضاحت کر رہے ہیں. وَقُلْ لَهُ اَرَاضٍ أَنْتَ عَنِّي فِي فَقْرِكَ هَذَا، سب کچھ دین کو دے کر بوری پہن کے اس حالت میں بتاؤ راضی ہو اس فقر میں؟ یار وہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے، لیکن جبریل کو بھیج کے سرکار کے ذریعے سے پوچھ رہا ہے. وَلَسَوْفَ يَرْضَى کی تفسیر تب سمجھ آئے گی. کیا اس میں ایک تو یہ ہوتا ہے بندہ جذباتی ہو کہ ایک بار دے بیٹھتا ہے، 2 بار، یہ ہر بار دیتے ہیں اور اب اتنا دے چکے کہ بوری پہنی ہوئی ہے، تو کیا دل میں خیال تو نہیں آتا کہ کیوں سارا دے دیا؟ یہ سب کچھ دے کے اس حالت میں کیا تمہارے دل میں خوشی ہے؟ یہ پوچھا رب ذوالجلال نے جو دلوں کے بھید جانتا ہے. اراضٍ انت ام ساخط، راضی ہو یا ناراض ہو؟ فقال اسخط علی ربی عز وجل، وہ ابو بکر اور ناراض رب سے ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا؟ اسخط علی ربی عز وجل، کہ یہ کیسا مجھ سے سوال ہے، میں کیسے ناراض ہو سکتا ہوں؟ آنا عن ربی راض، میں رب سے راضی ہوں. آنا عن ربی راض، میں اپنے رب سے راضی ہوں. آنا عن ربی راض، میں اپنے رب سے راضی ہوں. امام جعفر صادق کہتے ہیں 3 بار انہوں نے یہ نعرہ لگایا سوال کے جواب میں راضی ہوں رب سے، میں اپنے رب سے راضی ہوں. فرمایا اس پر اللہ نے یہ آیتیں اتاری تھیں. وَوَعَدَهُ اللَّهُ أَن يُرْضِيَهُ، اللہ نے وعدہ کیا جنت میں بھی ہم تجھے راضی کریں گے. کہا وہ بھی شان ہے لیکن جو بڑے ہیں ان کی بڑی شان ہے. یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ رافضی کو دلیل دے رہے ہیں. اب پھر اس پر وہ نہیں بولا، اگلی دلیل قال الرافضی فإن اللہ تعالی یقول اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر. آیات سے دلیل دے رہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ ہم کئی بار یہ پڑھتے ہیں ان لوگوں کا شک دور کرنے کے لیے جو کہتے ہیں کہ وہ جو وہاں ہیں اللہ کو پیارے ہیں تو پھر ہی وہاں ہیں، وہ جو مسلط ہیں ادھر یہودی
ادھر آل سعود ادھر آل یہود، تو پیارے ہیں تو پھر ہی تو حرم ان کے پاس ہے، اللہ کو پیارے ہیں تو پھر ہی تو مدینہ منورہ مسجد نبوی ان کے پاس ہے۔ اس پس منظر میں دلیل مشرکین نے مکہ نے دی تھی تو رب نے یہ آیت نازل کی تھی۔ اب تو انشاءاللہ ویسے ہی خلافت عثمانیہ آنے والی ہے، اور 2023 وہ جو یہود کی گود میں بیٹھ کے کعبے کی پاسبانی کا کنسپٹ تھا اور سرزمین حجاز کے اڈے یہود کو دے کر، امریکہ کو دے کر جو یاریاں نبھانے کا دور تھا گزر رہا ہے۔ فلسطینی روزانہ جنازے اٹھائیں اور یہ انہی کے لیے دوستیاں رکھیں، ادھر کشمیر میں مودی خون بہائے اور وہ اس کو میڈل پہنائیں سب سے بڑا۔ بے وجہ تو نہیں چمن کی تباہیاں، کچھ باغ باہیں برق و شرر سے ملے ہوئے۔ لوگ کہتے ہیں رب کو پیارے ہیں تو پھر ہی تب ہی اس لیا ہے۔ تو ہم نے کہا کیا وہ یہود بھی پیارے ہیں جو قبلہ اول ان کو دیا ہوا ہے؟ تو یہ قبضہ پیار کی دلیل نہیں ہے۔ تو اس وقت کہا تھا ابو جال کے ٹولے نے کہ جی دیکھو یہ کہتے ہیں ہم اللہ والے ہیں، اللہ کا حکم مانتے ہیں، ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اللہ کا گھر تو ہمارے پاس ہے، ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں۔ جو بھی جاہلیت کا ان کا اپنا پہلے کنسپٹ تھا حج کا، مسجد حرام کی کوئی اینٹ لگانے والی ہو تو ہم لگاتے ہیں، متولی ہم ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہم اللہ والے ہیں یا یہ دور بیٹھے وہ مدینہ منورہ میں وہ اللہ والے ہیں؟ وہ اپنا یعنی قرب کعبہ اپنے برحق ہونے کی دلیل بنا رہے تھے مشرکین مکہ، جیسے آج کچھ لوگ دلیل بناتے ہیں۔ اللہ نے یہ آیت نازل کی جو امام جعفر صادق کے مقابلے میں رافضی اپنے موقف کے لیے پیش کر رہا تھا۔ آیت پہلے ذہن میں رکھو کہ رب نے کہا تم اینٹیں لگا کے، تم پانی پلا کے وہ کچھ حاصل نہیں کر سکتے جو کلمہ پڑھ کے حاصل کیا جاتا ہے۔ مسئلہ ابی طالب کو سمجھنے کے لیے بھی یہ آیت مرشد اور رہنما ہے۔ نیکی کا میٹر چلتا ہی تب ہے جب ایمان ہو، اور ایمان کے بغیر نیکی نیکی قرار نہیں پاتی۔ اجعلتم سقایت الحاج، کیا حاجیوں کو پانی پلانا، و عمارت المسجد الحرام، اور مسجد حرام میں اینٹیں لگانا، اس کی تعمیر کرنا، کمن آمن باللہ والیوم الآخر، کیا یہ باتیں اللہ کو ایک ماننے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے، فرشتوں کتابوں کو ماننے، آخرت کے دن کو ماننے کے برابر ہو سکتی ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ استفہام انکاری کر رہا ہے، نہیں ہو سکتی۔ اجعلتم سقایت الحاج، کہ تم نے مکہ کے مشرکوں تم نے بنا لیا ہے عمارت مسجد حرام کو اور حاجیوں کے پانی پلانے کو تم نے ایمان کے برابر ٹھہرایا ہوا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہرگز ایسا نہیں ہے، تم جتنی بھی اپنی طور پر نیکیاں کر لو کہ ہم اللہ کے گھر میں آئے ہوئے لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں، اللہ نے فرمایا یہ کوئی نیکی نہیں، نیکی تب ہوگی جب میرے نبی کا کلمہ پڑھو گے۔ یہ مشرکین نے مکہ کے مقابلے میں آیت اتری، کمن آمن باللہ۔ اب یہ رافضی کہتا ہے کہ کمن آمن باللہ نازلت فی علی علیہ السلام، کہ یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اتری تھی کہ رب نے کہا مشرکین مکہ کو کہ تم پاس رہ کے کعبے کے تم علی کے ہم پلہ نہیں ہو سکتے، اگرچہ وہ دور بیٹھے ہیں، چونکہ وہ دولت ایمان سے مالا مال ہیں اور تمہارے دل میں کفر و شرک ہے، تم کعبے کے پاس بیٹھ کے کعبے کا وہ نور نہیں لے سکتے جو مولا علی دور بیٹھ کے نور لے رہے ہیں۔ نازلت فی علی علیہ السلام، فقال له جعفر علیہ السلام لأبی بکر مثلها فی القرآن، کہا قرآن مجید میں اسی کی مثل تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ہے، وہ آیت تم کیوں نہیں پڑھتے؟ قال اللہ تعالی لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل
اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی. یہ آیت پڑھی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ اللہ فرماتا ہے فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے کلمہ پڑھا اور فتح مکہ کے بعد جنہوں نے کلمہ پڑھا یہ آپس میں برابر نہیں ہیں. یعنی دو طرح کے صحابہ ہیں. ایک وہ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے کلمہ پڑھ گئے, ایک وہ ہیں جو فتح مکہ کے بعد کلمہ پڑھ گئے. ہیں وہ بھی صحابی ہیں, پہلے بھی صحابی, درجے میں برابر نہیں لیکن ایک بات میں برابر ہیں. کس میں؟ جنتی ہونے میں. فَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. کلا خواہ فتح مکہ سے پہلے والے ہوں یا بعد والے ہوں, ان میں سے ہر سے رب نے حسنہ کا وعدہ کر لیا ہے. اور ان الذین سبقت لہم منا الحسنى اولئک عنہا مبعدون, یہ دوسری آیت ہے. جس سے بھی ہم نے حسنہ کا وعدہ کیا ہے وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے. لا یسمعون حسیسہا, انہیں تو وہ جہنم کی آواز بھی نہیں آئے گی جو ہزاروں میل دور جا رہی ہوگی. یہ آیت پڑھ کے اب اس پر لفظ سنو, پھر پتا چلے کہ آج اہل بیت کے عقیدے پر کون ہے, اہل بیت کے مشن پر کون ہے, اہل بیت کا باغی کون ہے اور فرما بردار کون ہے. وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ أَوَّلَ مَنْ أَنفَقَ مَالَهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابو بکر صدیق وہ پہلے بندے ہیں, اولیت افضلیت کا چونکہ مناظرہ تھا, سب سے پہلے جنہوں نے اپنا مال اللہ کے رسول علیہ السلام کے قدموں پہ نشاور کیا. وَأَوَّلَ مَنْ قَاتَلَ, سب سے پہلے جس نے سرکار کے دشمنوں کے خلاف تلوار اٹھائی اور جہاد کیا. وَأَوَّلَ مَنْ جَاهَدَ, سب سے پہلے مجاہد اسلام کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وَقَدْ جَاءَ الْمُشْرِكُونَ, یہ وہ دلیل ہے جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس سوال کے جواب میں پیش کی تھی جب آپ نے فرمایا اخبرونی من اشجع الناس, لوگوں بتاؤ سب سے بہادر کون ہے اپنی خلافت کے زمانے میں. یہ البدایہ والنہایہ میں ہے, تاریخ الخلفاء میں ہے. کہا انت علی, آپ ہیں سب سے بہادر. کہا اشجع الناس ابو بکر, سب سے بہادر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام جعفر صادق بھولے نہیں اپنے بڑوں کا سبق. اسی پر آپ نے فرمایا کہ مشرک مکہ کے آ گئے, یعنی اس وقت اتنا کنٹرول تھا کہ کوئی رستہ بھی پوچھتا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا, وہ اس کو مارنا شروع کر دیتے تھے. انہوں نے حملہ کیا. فضربوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کیا, یہاں تک کہ سرکار کے پیکرے پرنور سے خون بہ نکلا. وَبَلَغَ أَبَا بَكْرٍ الْخَبْرُ, ابو بکر ساتھ نہیں تھے مگر خبر پہنچ گئی. فَأَقْبَلَ يَعْدُو فِي طُرُقِ مَكَّةَ, ابو بکر دوڑتے آ گئے مکہ کی گلیوں میں. یقول ویلکم, وہ تم تباہ ہو جاؤ. اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, اس محبوب سے تم لڑائی کر رہے ہو جو تمہیں ایک خدا کا پیغام دینے آئے ہیں. وقد جاءکم من ربکم, یہ اللہ کا پیغام لے کر تمہارے پاس آئے ہیں جس پر مولا علی نے اپنی تقریر میں یہ کہا تھا کہ یضرب ھذا ویطلطل ھذا, کہ کسی کو مکہ مارا کسی کو ٹھڈا مارا, یعنی پاؤں سے بھی کافروں کو مارا سرکار سے پیچھے ہٹانے کے لیے اور سرکار کا بدلہ لینے کے لیے. اور امام جعفر صادق کہتے ہیں وَآخَذُوهُ ابا بکر, جب اکیلے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور راج ان کا تھا, سرکار کو چھوڑ کے انہوں نے حضرت صدیق اکبر کو پکڑ لیا. فَضَرَبُوهُ حَتَّى مَا تَبَيَّنَ أَنفُهُ مِنْ وَجْهِهِ, اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا کہ صدیق اکبر کے رخسار اور ناک کا فرق ختم ہو گیا. یہ امام جعفر صادق دلیل دے رہے ہیں. حتی ما تبین انفو من وجہ, یعنی سارا چہرہ اتنا سوج گیا ابھر گیا کہ درمیان میں ناک کا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا.
آج دھویں کے مارے ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ 2 گھڑیاں غار میں بیٹھے تھے تو کیا کیا تھا؟ آل نبی سے پوچھو کہ کیا کیا ہے۔ اور اس مقام پر اب جو سنیوں میں سے کچھ بھولنے والے ہیں، پیر میر علی شاہ صاحب سے انہیں کچھ کہلوانا چاہتا ہوں۔ تصفیہ ما بین سنی و شیعہ، پیر آف گولڑا شریف۔ کچھ لوگ آستانہ دیکھ کے کہتے ہیں کہ ان کا تو کوئی آستانہ ہی نہیں ہے، ان کی بات کون سنے گا؟ یہ تو کسی پیر کے بیٹے نہیں، یہ تو کسی بہت بڑے امام اور عالم کے بیٹے نہیں۔ تو یاد رکھو، دین شخصیات کا محتاج نہیں ہے۔ اگر کوئی خادم بھی ہو مگر بات پیر میر علی شاہ کی لے کے کھڑا ہو جائے، بات قرآن کی کرے، سنت کی کرے، تو اسے نہیں دیکھا جائے گا، دیکھا یہ جائے گا کہ فرمان کس کا ہے۔ تو میں ان سجادہ نشینوں کو، پیروں کو جو بھول چکے ہیں اپنے اکابر کو، اور آج روافض کی بولی بول رہے ہیں، انہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے جب انما ولیکم اللہ ورسولہ یہ آیت لکھی اور اس پر آپ نے تبصرہ کیا، تبصرہ کرنے کے ساتھ لفظ کیا تھے؟ کہتے ہیں کہ ابو بکر بن عیاش کہتے ہیں میں نے ابو حفص سے سنا کہ وہ کہتا تھا بعد از پیغمبر کوئی شخص ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل نہیں، کوئی شخص حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل نہیں، کیونکہ اس نے مقاتلہ مرتدین میں نبی کا سا کام کیا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقابلہ مرتدین میں نبی کا سا، نبی نہیں تھے مگر پالیسی میں اتنی 2 ٹوک پالیسی، یعنی یوں لگتا تھا جیسے وحی پہ بنی ہوئی پالیسی ہے، وحی کا دروازہ بند تھا، مگر شک نہیں تھا ان کو مرتدین کے خلاف لڑنے میں کہ کہیں میں کوئی غلطی نہ کر جاؤں، 100 میں سے 1% بھی شک نہیں تھا۔ تو پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کیونکہ اس مقاتلہ مرتدین میں نبی کا سا کام کیا ہے، غزوہ بدر اور حدیبیہ وغیرہ کے بعد یہ جہاد بالمرتدین عظیم الشان واقعہ ہوا ہے، اس کی عظمت کے مقابلہ میں مومنوں کو تسلی دی گئی ہے کہ خبردار اس فتنہ ارتداد سے گھبرانا نہیں ہے۔ تو اس بنیاد پر کہتے ہیں حضرت صدیق اکبر کی خلافت اور ان کا لوگوں سے بیعت لینا حق تھا، اس لیے سب مومنین نے، جن میں حضرت مولا علی بھی شامل تھے، حضرت صدیق اکبر کو واجب الاطاعت سمجھ کر اور خلیفہ مان کر اس واقعہ میں مرتدین کے خلاف جہاد میں ان کی بھرپور امداد کی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان معاونین کی اس قدر اوصاف قرآنی آیات میں بیان کیے، یحبہم ویحبونہ، کہ یہ جو ابو بکر صدیق کے ساتھ کھڑے ہیں رب پہلے بتا چکا تھا، یہ سارے وہ ہیں جن سے اللہ پیار کرتا ہے اور اللہ سے یہ سارے پیار کرتے ہیں۔ یہاں کہتے ہیں کہ یحبہم ویحبونہ کا شرف بخشا، تو کہتے ہیں ووٹر کی پاور سے الیکشن، کہ ووٹر کتنا عظیم ہے، کہا ابو بکر صدیق کو ووٹ دینے والے خلافت کا وہ ہیں یحبہم ویحبونہ۔ یہ گولڑے کے پیر صاحب بول رہے ہیں کہ جو ووٹ دینے والے ہیں وہ اس میرٹ پہ ہیں تو ان کا لیڈر کس میرٹ کا ہوگا؟ یحبہم ویحبونہ کا شرف بخشا۔ حق تو یہ ہے کہ مہاجرین اولین اور انصار کے اس گروہ نے، جن کی تعریف و توصیف جا بجا کلام الہی میں وارد ہے، خلافت کے بارے میں جو کچھ کیا وہ حق تھا، یعنی حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ پہ بیعت کرنا، جنہیں ان لوگوں کا جنہیں یحبہم ویحبونہ رب کہہ رہا ہے کہ کوئی ووٹ بھی بوگس نہیں، یا کچی عمر والا یا کچے عقیدے والا، اللہ کے میرٹ پہ اترنے والے پورے، وہ ووٹ اور حق کیوں نہ ہو جب خود
حق سبحانہ منتظم کار ہو. یعنی پیر صاحب کہتے ہیں انہوں نے حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ پہ بیعت خود نہیں کی، رب نے کروائی ہے. اس بنیاد پر آپ نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق سب سے افضل ہیں کہ مقاتلہ مرتدین میں نبی کا سا کام وہ سر انجام دے رہے تھے. اور یہ بھی آپ نے لکھا کہ اسلام کے لیے سب سے زیادہ جس بندے نے مار کھائی وہ صدیق اکبر ہے. یعنی جیسے امام جعفر صادق یہاں ذکر کر رہے ہیں، حضرت پیر میر علی صاحب انہوں نے بھی اس بات کو واضح طور پر اپنے لفظوں میں لکھ کر اس موقف کی ترجمانی کی کہ جو حضرت امام جعفر صادق پیش کر رہے ہیں. اب دیکھو اول کے لفظ گنتے جاؤ. کان ابو بکر اول من انفق مالہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واول من قاتل واول من جاہد وقد جاء المشركون فضربوا النبي صلی اللہ علیہ وسلم وبلغ ابا بکر الخبر فاقبل یادو فی طرق مکہ یقول ویلکم تقتلون رجلا اتقتلون رجلا یقول ربی اللہ وقد جاءکم من ربکم فتركوا النبي واخذوا ابا بکر فضربوه حتى ما تبين انفه من وجهه. کہ چہرے کا، ناک اور رخسار کا فرق ختم ہو گیا. ساتھ نہیں تھے، دوڑ کے دور سے آ گئے تھے مار کھانے کے لیے سرکار کے نام پر اور سرکار کی ناموس پہ پہرا دینے کے لیے. آج نام نبی پہ جو پہرا دے، نام نبی پہ کتنی اس کی عظمت ہے. تو جو ذات نبی پہ پہرا دے رہا ہو، وہ جسم جو عرش سے بھی مقدس ہے، اس جسم کا اس ماحول میں یہ مولا علی کی گواہی کے مطابق اکلوتا پہرے دار. اب اس پر کان اول من جاہد فی اللہ واول من قاتل مع رسول اللہ واول من انفق مالہ وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما نفعنی مال کمال ابی بکر. مجھے کسی کے مال نے وہ فائدہ نہیں دیا جو ابو بکر کے مال نے فائدہ دیا. اب یہ دلیل رافضی کی ختم ہو گئی. پھر بولا فإن علیًا لم یشرک باللہ طرفۃ عین، کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی شرک نہیں کیا. یہ بہت بڑی فضیلت ہے. اور مجدد دین و ملت اعلی حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر پورا رسالہ لکھا ہے، المکانۃ الحیدریہ، اور اس پر جواب بھی اعتراضات کے دیے. اور پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مسلسل ایمان تھا بوقت ولادت، جیسے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اس پر مکمل دلائل دی اس رسالے کے اندر. اب حضرت امام جعفر صادق کہتے ہیں فإن اللہ اثنى علی ابی بکر ثناء یغنی عن کل شیء، کہا رب نے ابو بکر صدیق کی وہ تعریف کی ہے کہ پیچھے کوئی تھوڑی نہیں رہ گئی. یغنی عن کل شیء، وہ ہر شے سے بے نیاز کر دیتی ہے ان کو. ایمانیات اور وفا کے مسئلے میں ہر شے سے بے نیاز کر دیتی ہے. قال اللہ تعالی والذی جاء بالصدق وصدق به، کہا والذی جاء بالصدق محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی یہ ساتھ جاء کا فاعل بیان کیا، وصدق به ابو بکر، کہا یہ یغنی عن کل شیء، ہر چیز سے بے نیاز کرتی ہے. وکلہم قالوا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم کذبت وقال ابو بکر صدقت وقال ابو بکر. امام جعفر صادق کہتے ہیں یہ وہ ابو بکر ہے کہ جب سرکار نے فرمایا تھا کہ تم کوئی بھی ابو بکر کے مسئلے میں مجھ سے بات نہ کرنا، ایک وقت تم سب کہتے تھے کذبتا، کہ تم نے جھوٹ بولا. ابو بکر اس وقت بھی کہتا تھا صدقتا. فنازلت فیہ ھذہ الآیہ، فرمایا ہم اہل بیت بتاتے ہیں کہ والذی جاء بالصدق وصدق بہ کس کے بارے میں نازل ہو. فرمایا آیت التصدیق خاصتاً، یہ صرف ایک بندے کے بارے میں ہے. فہو التقی النقی المردی الردی العدل المعدل الوفی. فرمایا تقی ہے صدیق اکبر، نقی ہے صدیق اکبر، مردی یعنی جن کو راضی کیا گیا وہ ہے صدیق اکبر، رضی ہے صدیق اکبر،
عدل ہے صدیق اکبر، معدل ہے صدیق اکبر، اور وفاؤں کی معراج ہیں صدیق اکبر۔ اور یہ دلائل میں آپ دیکھیں کہیں بھی امام جعفر صادق کی دلیل کا رد نہیں آگے سے آ سکا، آگے بھاگتا رہا وہ۔ اب کہتا فإن حب علی فرض فی کتاب اللہ، کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت تو فرض ہے، قرآن میں ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دو کہ میں تجھ سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، قربا میں مودت چاہتا ہوں۔ یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربا میں یہ ان کی محبت فرض ہے۔ قال لہ جعفر لأبی بکر مثلھا، کہ مولا علی کی فرض ہے میں انکار نہیں کرتا، تو کہا تو ابو بکر صدیق کی بھی تو فرض ہے، آدھا فرض مانتے ہو آدھا چھوڑتے ہو، کیسے؟ قال اللہ تعالی والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ یہ آیت پڑھی، اب خود بتاتے ہیں فابو بکر هو السابق بالایمان، پہلے کون تھے کہ جن کے بارے میں کہا کہ بعد والے پہلوں کا بغض نہ رکھیں؟ وہ کس پہلے کا کہ رب نے ان کا بغض حرام کیا؟ فابو بکر هو السابق بالایمان فالاستغفار له واجب ومحبته فرض وبغضه کفر۔ کہا یہ ابو بکر صدیق ہے کہ قرآن کہتا ان کی محبت فرض ہے اور ان کا بغض کفر ہے۔ یہ ایک خطاب میں پہلے بتا چکے ہیں، جب امام زین العابدین کے پاس کچھ لوگ آئے عراق سے، قالوا فی ابی بکر و عمر، انہوں نے کچھ بکواس شروع کیے، تو آپ نے فرمایا تم مجھے یہ بتاؤ، پہلے وہ آیت پڑھی جو مہاجرین کے بارے میں، تم ہو؟ کہا نہیں ہمارے بارے میں تو نہیں۔ پھر وہ پڑھی جو انصار کے بارے میں، تم ہو؟ نہیں ہم تو بعد میں آئے۔ کہا یہ دو میں نے تم سے پوچھی، تمہارا جواب، تم نے کہا نہ انصار والی تمہارے حق میں ہے نہ مہاجرین والی تمہارے حق میں ہے، تو فرمایا تیسری کا فیصلہ میں تمہیں سناتا ہوں، والذین جاؤوا من بعدہم، یہ ہے قیامت تک کے مسلمانوں والی، پہلی تم کہتے ہو تمہارے بارے میں نہیں، دوسری تم کہتے ہو تمہارے بارے میں نہیں، تیسری میں کہتا ہوں تمہارے بارے میں نہیں، کیونکہ وہ قیامت تک کے مسلمانوں کے بارے میں ہے جن کے دل میں ابو بکر و عمر کا بغض نہ ہو۔ یہ کشف الغمہ رافضیوں کی کتاب، اس میں لکھا ہوا۔ اب یہاں پر بغضہ کفر، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض کفر ہے۔ اور یہاں میں ان کھوکھلے خطیبوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں جو لفظ در اور گھر والے بول کے، اور گھر سے مراد در سے مراد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے، تو ہم در والوں کو بھی مانتے ہیں گھر والوں کو بھی مانتے ہیں، تو یہ صحابہ و قرابہ ہیں، گھر والے در والے سے جو فرق تم لوگوں کو سمجھا رہے ہو، ارے کسی کے در والوں کو نہ مانے کفر نہیں ہوتا، ابو بکر کو تھوڑا سا بھی نہ مانے تو کفر ہوتا ہے، اور کسی کے در والوں کا بغض رکھ لے کچھ نہیں ہوتا، لیکن ابو بکر صدیق کا بغض رکھیں تو قرآن کہتا ہے کفر ہوتا ہے۔ لہذا یہ لازم و ملزوم محبت ہے آپس میں صحابہ و اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کی، کہ سب کی محبت سرکار کی وجہ سے ہے۔ اب رافضی اگلی دلیل کی طرف، قال الرافضی فإن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ وابوہما خیر منہما، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، وابوہما خیر منہما، اور ان کے ابا جی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان دونوں سے افضل ہے۔ تو کیا شان ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ وہ جنت کے سرداروں سے بھی افضل ہیں۔ یہ رافضی نے دلیل اپنے موقف پر پیش کی۔ قال له جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لأبی بکر عند اللہ افضل من ذلك۔ دیکھو آل نبی، آج لوگ یوں باتیں کرتے ہیں جیسے
ایمان کا معاملہ ہی نہیں، کوئی قومیت پرستی کا معاملہ ہے۔ یہ ہے دین۔ امام جعفر صادق بتا رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے پیار کا تقاضا یہ ہے کہ سرکار کی ہر نسبت سے پیار کرنا ہے۔ حالانکہ وہ خاندان نبوت ہے، اور آگے جو بات آ رہی ہے وہ صدیق اکبر ہے۔ رافضی کہتا ہے، یہ کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگے سنو، حدثنی ابی عن جدی عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، کہ مجھے میرے ابا جی نے بتایا، میرے ابا جی نے میرے دادا جی سے سنا، اور میرے دادا جی نے خود مولا علی سے سنا۔ کنت عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا، ولیس عندہ غیری، اور کوئی بھی نہیں تھا سرکار کے پاس میرے سوا۔ اذ طلع ابو بکر و عمر، اچانک دونوں شخصیتیں آ گئیں، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا علی ھذان سیدا کہول اہل الجنہ وشبابہما، فرمایا علی یہ دونوں جنتی جوانوں کے بھی سردار ہیں، اور جنت میں جو بڑی عمر والے ہوں گے ان کے بھی سردار ہیں۔ اب آگے بات کرو۔ فیما مدا من سالف الدہر فی الاولین وما بقی فی غابرہ من الاخرین الا النبیین والمرسلین، فرمایا یہ سوائے نبیوں رسولوں کے سب کے سردار ہیں۔ لا تخبرہما یا علی ما دام حیین، علی جب تک یہ دونوں زندہ رہیں کسی کو نہ بتانا۔ کہتے ہیں فما اخبرت بھی احدا حتی ماتا، دونوں کا وصال ہو گیا تو پھر میں اپنے گھر والوں کو بتا رہا ہوں۔ یعنی بہت سے امور پر وہ لمیٹڈ تھے کہ کب بتانا ہے، کس وقت بتانا ہے، کس کو بتانا ہے۔ تو کہا میں ان دونوں کے وصال کے بعد جو مجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا میں بتا رہا ہوں۔ تو دیکھو یہ یقیناً حسنین کریمین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، یقیناً ان دونوں سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں، لیکن ابو بکر و عمر تو سب سے افضل ہیں سوائے انبیاء اور رسل علیہم السلام کے۔ قال الرافضی، اب اس نے اصل مسئلے سے ہٹ کے مزید سوال شروع کر دیے۔ فَأَيُّهُمَا أَفْضَلُ فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام عائشہ بنت ابی بکر، یہ بتاؤ کہ ان میں سے افضل کون ہے؟ فاطمہ بنت رسول اللہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ام عائشہ بنت ابی بکر۔ یعنی یہ تقابل میں اس نے واضح طور پر کہا، ایک طرف بنت رسول علیہ السلام ہے اور دوسری طرف بنت ابی بکر ہے، بتاؤ ان میں افضل کون ہے؟ جواب بھی دیا اور جواب دینے کا طریقہ بھی سکھایا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ جواب دے رہے ہیں، کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم، اتنا پڑھ کے پھر حامیم والکتاب المبین، کہ اب تم بتاؤ ان میں سے افضل کون ہے؟ دو آیات یعنی سورہ یاسین کی شروع کی اور حامیم السجدہ اس کی شروع کی، پڑھ کے آیت تو کہا، اتنا پڑھ کے چپ کر گئے۔ اب وہ بولا، کہتا ہے اسألک ایہما افضل فاطمہ ابنۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ام عائشہ ابنۃ ابی بکر وتقرأ القرآن۔ سمجھے نہیں ہو کہ میں نے پوچھا کیا ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں سیدہ فاطمہ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما میں سے افضل کون ہے؟ تم قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہو۔ فقال له جعفر، امام جعفر صادق نے کہا بگوتر تجھے جواب تو دے دیا ہے، آیات پڑھ کے تجھے جواب دے دیا ہے، اب یاسین
اور حامیم، ان میں سے کسے تم ترجیح دو گے؟ سبھی شان والی ہیں. فقال له الجعفر عائشہ بنت ابی بکر. کہا صرف یہاں تک نہ رہو، آگے بھی تو بولو نا. زوجۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معہ فی الجنہ، کہ عائشہ بنت ابی بکر جو زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ سرکار کے ساتھ ہوں گی جنت میں. وفاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدۃ نساء اہل الجنہ. ادھر میت بیان کی، ادھر سرداری بیان کی، سیادت بیان کی، اور بیماری والوں کا علاج اس وقت بھی ساتھ کیا. فرمایا الطائن علی زوجۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنہ اللہ. کہا جو زوجہ رسول علیہ السلام پہ تنقید کرے اس پہ اللہ کی لعنت ہو. والباغض لابنۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خذلہ اللہ. جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کا بغض رکھے اس پہ بھی لعنت ہو، اللہ اس کو رسوا کرے. یہ ہے سنی سینہ، یہ ہے تھرمامیٹر، یہ ہے روافض اور خوارج کے درمیان فیصلہ کن مناظرہ امام جعفر صادق کا. اب رافضی اگلے مسئلے پہ چلا گیا. حکمت یہ تھی کہ ساری باتیں بعد میں ہونی تھیں. کہتا ہے عائشہ تو قاتلت علیہ رضی اللہ تعالی عنہ وہی زوجۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہی عائشہ صدیقہ، عائشہ جو مولا علی سے جنہوں نے لڑائی کی تھی. چلو زوجہ رسول علیہ السلام تو ہیں، لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ انہوں نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑائی کی تھی، یعنی جنگ جمل کا حوالہ دیا. اب امام جعفر صادق کو غصہ آیا. فقال له الجعفر نام ویلک، تو تباہ ہو جائے. قال اللہ تعالی وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر حیا والے ہو قیامت تک کے لوگوں تو تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم اللہ کے رسول کو اذیت پہنچاؤ. لہذا یہ جو زوجیت والی نسبت ہے، یہاں زوجہ کا معاملہ خود زوج کی طرف آتا ہے غیرت کا، اور تم اس زوجیت کے لحاظ سے اس کو عام سی چیز سمجھ رہے ہو. یعنی وہ اجتہادی معاملہ ان کا تھا، لیکن اس سے کوئی عائشہ صدیقہ سرکار کی زوجیت سے تو نہیں نکل گئی کہ ان کا شرف ختم ہو گیا ہو. ہرگز ایسا نہیں. اس جواب پر آپ نے پہلی بار اس کو کہا ویلا کا، کہ تو تباہ ہو جائے، کہ تو کس طرح کی باتیں کرتا ہے. تو اس سے پتا چلا کہ کبھی کبھی مناظرے میں مخاطب کو ویلا کا بھی کہنا سنت حضرت امام جعفر صادق ہے. قال له الرافضی توجد خلافت ابی بکر و عمر و عثمان و علی فی القرآن. یہ جو تم چار یار کہتے ہو، چار چار کرتے ہو، کیا چاروں کی خلافت کا ذکر ہے قرآن میں؟ پھر وہ کہتا تھا ایک خلافت ہے. قال نعم. آپ نے کہا تو صرف قرآن کی بات کرتا وفی التوراۃ والانجیل. ان چاروں کی خلافت کا تو تورات میں بھی ذکر ہے، انجیل میں بھی ذکر ہے. اب یہ دلائل اختصار سے آپ نے پہلے پڑھا الذی جعلکم خلائف الارض ورفع بعضکم فوق بعض درجات، ایک آیت. امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، دوسری آیت. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. تیسری آیت. تین آیتیں جب پڑھیں قال الرافضی ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَأَيْنَ خِلَافَتُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ. ان میں تورات والی کون سی ہے؟ یہ تو تم نے قرآن کی پڑھی. یعنی اس نے بھی پورا درپے تھا کہ کہیں سے گنجائش ملے. تو اب اس جواب پر اس نے نقد وارد کیا پہلی بار کہ تم نے خود کہا کہ صرف قرآن میں نہیں تورات زبور انجیل میں ہے، تو آیتیں تو قرآن کی پڑھ رہے ہو. کہاں ہے ان چاروں کی خلافت؟ تورات میں اور انجیل میں. قال له جعفر، آپ نے فرمایا سنو، محمد الرسول اللہ والذین معہ
آگے مانا کیا ابو بکر اشداء علی الکفار عمر بن الخطاب رحماء بینہم عثمان بن عفان تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا علی بن ابی طالب چاروں سیماہم فی وجوہہم من آثار السجود اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذالک ما صالحم فی التورات وما صالحم فی الانجیل. کہا یہ ہے تورات، یہ ہے انجیل. اب اس کے بعد ابھی مناظرہ جاری تھا. قال الرجل یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا فی القرآن قال نعم. یعنی یہ وہ میں اختصار سے کر رہا ہوں کہ یہ چاروں کی جب انہوں نے شان بیان کی کہ اس طرح آئیں گے قیامت کے دن، اٹھیں گے کہ سب سے پہلے زمین سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم روضہ پاک سے نکلیں گے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے نمبر پہ ساتھ اٹھیں گے. یہ میدان معاشر کا منظر. پھر کہا کہ ینادى مناد این عمر بن الخطاب فیجیء عمر واوداجہ تشخب دما. عمر فاروق آئیں گے اور رگوں سے خون بہ رہا ہوگا. پھر ثم یؤتی عثمان بن عفان واوداجہ تشخب دما. وہ آئیں گے اور ان کی رگوں سے بھی خون بہ رہا ہوگا. ثم یدعى علی بن ابی طالب فیاتی واوداجہ تشخب دما. وہ آئیں گے اور ان کی رگوں سے بھی خون شہادت کا بہ رہا ہوگا. اب ایسی صورتحال میں وَيُوقَفُ أَمَامَ الْعَرْشِ فرمایا ان لوگوں کی جلوہ نمائی بڑی عظیم ہوگی قیامت کے دن. یہاں اس نے سوال کیا یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا فی القرآن، یہ قرآن میں جو آپ بیان کر رہے ہیں؟ قال نعم. ہاں قرآن میں ہے. علم اہل بیت ہے. قال اللہ تعالی وَجِیءَ بِالنَّبِیِّینَ. قیامت کے دن لایا جائے گا نبیوں کو، والشہداء لایا جائے گا شہداء کو. کون؟ ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہم. فرمایا یہ قرآن میں ہے، یہ ہے شہداء اولین جن کو لایا جائے گا. فقال الرافضی یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایقبل اللہ توبتی مما کنت علیہ من التفریق بین ابی بکر و عمر و عثمان و علی. یہ جو میں جرم کرتا رہا ساری زندگی کہ میں فرق کرتا رہا ان میں کہ یہ آپس میں مخالف ہیں اور میں مولا علی کو سب سے افضل مانتا رہا، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ یہ مناظرے کا اختتام ہونے لگا ہے. قال نعم باب التوبۃ مفتوح. کہا توبہ کا دروازہ تو کھلا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے. بڑا قسمت والا تھا کہ تو جعفر صادق کے متھے لگ گیا. انک لو مت وانت مخالف مت علی غیر فطرت الاسلام وکانت حسناتک مثل اعمال الکفار ہباء منثورا. اگر توبہ کیے تم مر جاتا تو کافروں کے ساتھ ہوتا جہنم میں، اور تجھے کسی نیکی کا ثواب نہ ملتا جیسے کافروں کو نیکیوں کا ثواب نہیں ملتا. لہذا توبہ کا دروازہ مفتوح ہے اور تم توبہ کر لو. یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا مناظرہ ہے اور ہمیں شرف حاصل ہے، تحدیث نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ شاید اس صدی میں پہلی بار یہاں ہی بیان ہو رہا ہوں اور اس پر میں پیش کر کے قائم ہوں ان دلیلوں پر. انشاءاللہ یہ جو آ رہا ہے 23 فروری کا سیمینار عدالت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی باغ فدق سیمینار. یہ جو چوہڑوں سے باہر نکل کے پھدک پھدک کر رہے ہیں مینڈک، چینلوں پہ ہوں یا کہیں، باغ فدق کا مسئلہ انشاءاللہ پورا سیمینار اس موضوع پہ ہم کریں گے. باقی مسئلہ ابی طالب پر میں ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں، اور یہ
جو ایران تک سن رہے ہیں سارے کان کھول کے سنیں، اور جو ان کے پالتو ہیں وہ بھی سنیں. مجھے نہ دیکھو، یہ سنو، رب کعبہ کی قسم، جو میرا موقف ہے وہ میرا ہی نہیں حافظ الحدیث کا بھی ہے، وہ میرا ہی نہیں شیر ربانی کا بھی ہے، وہ میرا ہی نہیں وہ امام احمد رضا بریلوی کا بھی ہے، وہ میرا ہی نہیں وہ مجدد الفیسانی کا بھی ہے، وہ میرا ہی نہیں وہ چشتیوں کے سب سے بڑے پیر پٹھان خواجہ شاہ سلمان توسوی کا بھی ہے، وہ میرا ہی نہیں وہ طحاوی کا بھی ہے، وہ طحطاوی کا بھی ہے، وہ اسقلانی کا بھی ہے، وہ کستلانی کا بھی ہے، وہ امام مالک کا بھی ہے، وہ امام ابو حنیفہ کا بھی ہے، وہ امام حسن کا بھی ہے، وہ امام حسین کا بھی ہے، وہ صدیق اکبر کا بھی ہے، وہ مولا علی کا بھی ہے. وہی بات اللہ کے رسول نے فرمائی ہے اور وہی بات رب کے قرآن میں آئی ہے. میرا مسئلہ ہوتا ذاتی کوئی بات نہیں تھی، مجھے کوئی ہزار گالیاں دے، جیسے ہر کسی برے سے گالی لینا یہ تو میرا ہی حصہ ہے. اب کتنے وہ لوگ ہیں کہ جو چپ سادھ کے بیٹھے ہیں، جبکہ حملہ 14 صدیوں پہ ہے کہ جو ابو طالب کو کافر مانے وہ کافر ہے. اس سے مسلمانوں کی 14 صدیوں پہ فتویٰ لگ رہا ہے، داتا صاحب پہ لگ رہا ہے، خواجہ صاحب پہ لگ رہا ہے، شاہ سلمان توسوی پہ لگ رہا ہے، بہاؤالدین زکریہ ملتانی پہ لگ رہا ہے. ہزارہا فقہا، ہزارہا صوفیاء، ہزارہا مفسرین محدثین، کوئی شعبہ ہے ہی نہیں امت کا جنہوں نے یہ موقف نہ اپنایا ہو. اور اب یہ کیا پدی کا شوربہ منہ اٹھا کے سارے بول رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ علم ہوتا کیا ہے. چواں کرمے کے در سنگے نحاس، زمین و آسمان او حماس. لہذا میں علل اعلان ان کو طلب کر رہا ہوں اپنا سب سے بڑا معین کریں اور میرے سامنے بیٹھ کے لائیو بتائیں کہ ان کی دلیل کیا ہے. اگر یہ مقابلے میں نہیں آئیں گے میں چھوڑوں گا پھر بھی نہیں. میرے پاس ہزارہا دلائل ہیں اور میں اگر پیش کرتا ہوں تو 5 مہینے لگ جائیں گے، پھر بھی ختم نہیں ہوں گے. یہ کیا پدی کا شوربہ، یہ سارے قیاسات فاسدہ. جہاں آیت ہو مقابلے میں قیاس نہیں آتا، جہاں حدیث ہو مقابلے میں قیاس نہیں آتا. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے تو سمجھائی یہ تھا، فرمایا اگر عقل کی بات کریں قیاس کی تو پھر تو ہمیں مسا موزے کے نیچے کرنا چاہیے جہاں مٹی لگتی ہے، لیکن ہم نیچے نہیں کرتے، اوپر کرتے ہیں، کیونکہ شریعت نے اوپر کہا ہے. جو روافض سے چاٹ کے اور پھر آج پورے اسلام پر آ کر حملہ کر رہے ہیں، ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے. ٹھیک ہے میں کوئی گدی نشین نہیں، میں پیر نہیں، میں کوئی پورا عالم بھی نہیں، لیکن میں چوکیدار میں ضرور ہوں. مجھے کوئی خطرہ نہیں میرے ایک بھی ہاتھ نہ چومے، خدا کی قسم مجھے کوئی خطرہ نہیں. ایک بندہ بھی میرا جلسہ سننے نہ آئے، مجھے کوئی خطرہ نہیں. ایک بھی میرا شاگرد نہ بنے، مگر میں قیامت کے دن شرمندہ ہو کے نہیں جانا چاہتا کہ تم تھے اور دین پر حملہ ہوا اور تم صرف اس لیے چپ رہے کہ مقبولیت میں فرق آ جائے گا، لوگ ہاتھ نہیں چومیں گے. اب وہ بگوڑے کہہ رہے ہیں کہ اشرف جلالی کا بائیکاٹ کرو، تو ہمیں ایسے بائیکاٹ جوتے کی نوک پر امریکہ جیسے کروڑوں ہمارے جوتے کی نوک پر. ہم غلام ہیں اہل نبی کے، ہم غلام ہیں صحاب نبی کے. خدا کی قسم اگر دل نے آل نبی سے پیار نہ کرنا ہوتا تو کتوں کے آگے ڈال دیتے، ہمیں ایسے دل کی ضرورت ہی نہیں تھی. مگر مختار سقفی جیسے لوگ جو آل کو بہانہ بنا کے اسلام پہ حملہ کر جائیں اور داتا صاحب کے نام پہ سواریاں بٹھا کے گامے شاہ جا اتاریں، ہم ان کی دھاندلی نہیں چلنے دیں گے اور ان کا انشاءاللہ پورا حساب ہوگا. آپ بیدار رہیں، تیار رہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.